لیکن پارٹی کا ایٹیٹیوڈ نیشنل کانفرنس اور PDP کو لے کر کیا رہے گا؟ نہیں دیکھیے، ہمارا تو اب ریجنل پارٹی ہے اس وقت، پھر آزاد صاحب کیا بنائے، نیشنل پارٹی بنائے یا ریجنل پارٹی. لیکن سوال ایک ہے کہ اگر مدوں پر ہم متفق ہو گئے اور لوگوں کی خواہش یہ ہے اور ہماری پارٹی کی خواہش ہوگی تو کر بھی سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں، نیشنل کانفرنس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب اٹل بہاری واجپئی تھے تو اس وقت بھی اس نے آزاد صاحب کی تعریف کی، آپ کو یاد ہوگا. اور اگر آج 2-4 شبد کسی اچھے آدمی کے لیے کوئی کہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسی کے ساتھ گیا. یہ غلط بات ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے کی بات ہے. اگر کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات کرتا ہے جو بالکل غلط ہوتی ہے. پورو مکھیہ منتری اور ایک لمبے سمے تک راجیہ سبھا میں نیتا پرتپکش رہے غلام نبی آزاد نے کانگریس چھوڑی اور اس کے بعد جب 4 ستمبر یعنی کل کے دن جموں آئے، جموں میں ایک جن سبھا کو سمبودھت کیا. سمبودھن کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جموں اور کشمیر کے نیتا مل کر نئی پارٹی کا نام طے کریں گے، نئی پارٹی کا جھنڈا کیا ہوگا وہ سب کچھ وہ لوگ طے کریں گے. انہی نیتاؤں میں سے ایک نیتا ہے پیرزادہ غلام محمد سعید. اس سمے میرے ساتھ ہیں. پیرزادہ غلام محمد سعید کانگریس کے ادھیکش بھی رہے ہیں اور ایک سمے میں سونیا گاندھی کے قریبیوں میں سے مانے جاتے تھے، راہل گاندھی کے قریبیوں میں سے مانے جاتے تھے. انہوں نے بھی کانگریس چھوڑی ہے اور غلام نبی آزاد کے خیمے میں جڑ گئے ہیں. انہوں نے جس سمے گھاٹی سے کانگریس چھوڑی تو خبر اس وقت لگ بھگ سب جگہ یہ تھی کہ گھاٹی کا ایک بہت بڑا کانگریس کا لیڈر، ایک ستون جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گیا ہے اور پارٹی چھوڑ کے غلام نبی آزاد کے ساتھ مل گیا ہے. کارن کیا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے پیرزادہ محمد سعید. پیرزادہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کانگریس کیوں چھوڑی آپ؟ دیکھیے، ہم نے کافی دیر سے کہا تھا کہ پورے ملک میں بھی اور ریاست جموں کشمیر میں بھی انڈین نیشنل کانگریس کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور خاص کر میں جموں کشمیر کی بات کر لوں تو یہاں آپ سدھار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہائی کمانڈ اسے ٹس سے مس نہیں ہوا. 3 سال گزر گئے، اب سر پر ہے، الیکشن بھی آیا ہے اور ہم نے بڑی کوشش کی ان کو منانے کے لیے کہ یہاں سدھار لائیے اور کانگریس کو اچھی طرح سے تاکہ یہاں مضبوط ہو جائے. لیکن نہیں ہوا اور ہم بھی تنگ آ کے ہم نے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی جس کو ہم نے خون سے سینچا تھا اور تقریباً 50 سال اور میرا خاندان بھی تقریباً 40 سال تک لیجسلیچر میں رہے ایز ممبر، اور ہمیں 50 سال کے بعد کانگریس کو خرابات کرنا پڑا. یہ مجبوری کی وجہ سے کیا ہم نے. جب پارٹی میں کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جاتا تھا، جب ہماری بات سنی نہیں جاتی تھی، سنوائی نہیں تھی کہیں، اور بار بار ہم نے ریکویسٹ کیا تو آخرکار تنگ آمد بجنگ آمد، تو وہی نظریہ لے کر ہم باہر آ گئے. پیرزادہ صاحب پارٹی تو آپ نے چھوڑ دی، لیکن آپ کو لے کر خبر یہ بھی آئی تھی کہ جس وقت ادھیکش کے پد کا چناؤ ہونا تھا اس میں آخری موقع پر پیرزادہ محمد سید اور وقار رسول کے بیچ میں بازی تھی. حالانکہ کئی جگہوں پر یہ بھی خبر آئی کہ غلام محمد سروڑی کو لے کر غلام نبی آزاد نے کہا تھا کہ ان کو بنایا جائے، مگر ہماری بات جب کانگریس کی جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی جموں کشمیر کی انچارج رجنی پاٹل سے ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا نام لیا کہ آپ کا نام لیا گیا تھا اور آخری موقع پر پارٹی نے یہ طے کیا کہ ہم وقار رسول کو ادھیکش بنائیں گے. تو کیا یہ ادھیکش کے پد کی لڑائی تھی جس کے کارن آپ نے پارٹی چھوڑی؟ بالکل نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کانگریس کا دامن تھام لیا تھا اور ہر وقت، اور میں نے کہا ہے کہ میں نے خون سے سینچا ہے اس کانگریس کو. اور تقریباً جب میں دیکھتا ہوں کہ یوتھ کانگریس سے لے کر جب میں پریزیڈنٹ تھا اس سے لے کر آج تک جو میں نے پارٹی میں لائے تھے وہ اس وقت ایم ایل اے بھی بن گئے، منسٹر بھی بن گئے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بڑا کام کیا ہم نے. جو ہمیں فرض تھا وہ ہم نے نبھایا. اور جس
پارٹی پوزیشن پر یا جس عہدے پر ہمیں تعینات کیا ہم نے اس میں خوش حسابی سے نبھایا. لیکن کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشے گلوں کو جلا دو. مجبوراً ہو کر اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے کیسے کانگریس کو چھوڑا اور کیسے کام کیا ہے, 65 سال 70 سال ہم نے اس کی پیروی کی ہے اور اب چھوڑنا پڑا, بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں گا, جہاں بھی ہم ہوں گے, چاہے نئی پارٹی ہوگی آزاد صاحب کی, اس کے ممبر ہم ہوں گے یا کسی عہدے پر ہوں گے, کانگریس کی جو آئیڈیالوجی ہے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ وی آر بورن کانگریس مین, اور جو اس کی آئیڈیالوجی ہے, جو اس کے اصول ہے, وہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. جیسے آپ نے کہا اصول نہیں چھوڑیں گے, کیا کانگریس کی طرف سے لوگوں نے آپ کے ساتھ سمپرک سادھا اور آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ پارٹی میں واپس آئیے, آپ پارٹی مت چھوڑیے آپ کی پارٹی چھوڑنے کے بعد؟ بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ میری جو بات ہے وہ مان لی ہے. میں نے جب ان کے ساتھ بات کی, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا کہ اس طرح سے بات ہے. وہ بھی اپنے طریقے سے تنگ آ گئے تھے اور بڑے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ سب سے عقاب کا شکار ہو گئے ان سالوں میں. میں بھی 6 مہینے 7 مہینے جیل میں تھا جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا, 35A کو ختم کیا گیا, اور جب خاص کر جو اسٹیٹ ہوڈ تھا جس کو لداخ الگ کیا گیا اور سب سے بڑی اسٹیٹ تھی 47 سے پہلے مہاراجہ کے ٹائم پر, اس کو تہس نہس کیا. تو اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بڑے تکلیف میں ہیں, مشکلات میں ہیں. آج بھی دیکھیے آپ پرائز رائز دیکھیے یا جو مشکلات ہیں لوگوں کے, ان کی طرف کوئی ازالہ نہیں ہو رہا تھا. اور میں نے ادھر سے ہائی کمانڈ کی بندشیں تھی کہ یہ مت کرو وہ مت کرو, یہ مت بولو وہ مت بولو. اب ہوتا ہے, یہ پارٹی کا ہے, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اور ہم تنگ ہی آ کر باہر آ گئے. جیسے آپ نے کہا آپ تنگ آ کر باہر آ گئے, تو پیرزا صاحب اب آپ کا 370 کو لے کر غلام نبی آزاد کل خاموش رہے, انہوں نے 370 کے اوپر کوئی بات نہیں کی, 35A کے اوپر کوئی بات نہیں کی. لیکن آپ چونکہ وادی کشمیر سے آتے ہیں تو آپ کی نئی پارٹی میں 370 کو لے کر آپ لوگوں کا رخ کیا رہے گا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں غلام نبی آزاد صاحب کا بیان آیا, جو اس نے وہاں سپیچ دی, کشمیر کے لوگوں کے رگوں رگوں میں بسا ہوا ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے, کیونکہ سب سے بیکورڈ اسٹیٹ جو ہے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کی طرف جموں کشمیر بھی ہے. ہمیں وہ مراد بھی ملنی چاہیے. ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں, ہمیں وہ مراد چاہیے جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں ہوتا ہے. یعنی آپ 370 کی نہیں 371 کی بات کر رہے ہیں. اور ہم نے کل بھی یہ کہا, آزاد صاحب نے یہ بھاشن میں کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں جو ملازمت میں جو ہمارے کوٹا ہے اس میں کوئی شریک کار نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے ریاست کو ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے, اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. اور خاص کر جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں جو اسپیشل پوزیشن ہے ان کی, وہ ہمیں بھی ملنا چاہیے. یعنی اب 370 کو لے کر کوئی بات نہیں. 70 کی بات نہیں ہے, 70 کی بات ہے, وہ بھی کچھ حد تک نام ہی رہ گیا تھا. لیکن ایک بات ہے کہ جو مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ بیکورڈ اسٹیٹ ہونے کے ناطے مراد ملنی چاہیے ہمیں. ریاست جموں کشمیر بڑی بیکورڈ اسٹیٹ ہے, بیکورڈ وہ نظریہ رکھ کر ہمیں مراد ملنے چاہیے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ 371 ہمیں ملنا چاہیے, اور یہاں زمین کا جو حق ہے وہ کشمیریوں کو
ملنا چاہیے اور اس میں باہر کا کوئی آدمی خریدنا نہیں چاہیے. باہر کے آدمی کو حق نہیں ملنا چاہیے. اچھا پیرزادہ صاحب مجھے بتائیے کہ کشمیر سے اب چونکہ آپ لوگوں نے وادی کشمیر بھی جانا ہے تو ابھی تک کا رسپانس آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے آپ کے لوگوں کا غلام نبی آزاد کے تئیں کیا ہے؟ نہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ جو رول انہوں کا رہا ہے پارلیمنٹ میں اور جو ان کے 2.5 سال حکومت میں رہے آزاد صاحب اچھا دور تھا. میڈیکل کالجز کھلے اور بہت سے کالجز بن گئے, بلاک بن گئے, تحصیل بن گئے, بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرس کے بلاکوں میں ہر جگہ ہو گئے قائم. لہذا یہ جو ترقی کا روڈز بن گئے, بلڈنگز بن گئے اور روشنی کی سکیم بھی بن گئی. ایسے اقدامات انہوں نے کیے کہ لوگوں کے دلوں میں آزاد صاحب بسے ہوئے ہیں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آلٹرنیٹو ملا ہے, بن گیا ہے. کیا یہ الٹرنیٹیو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ساتھ آنے والے وقت میں ہم الائنس میں ان کو آپ کو چناؤ لڑتے دیکھیں گے یا آپ اکیلے ہی لڑیں گے؟ یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا ہم کن کے ساتھ الائنس کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن پارٹی کا ایٹیٹیوڈ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو لے کر کیا رہے گا؟ نہیں دیکھیے, ہمارا تو اب ریجنل پارٹی ہے اس وقت, پھر آزاد صاحب کیا بنائیں گے, نیشنل پارٹی بنائیں یا ریجنل پارٹی. لیکن سوال ایک ہے کہ اگر مدعوں پر ہم متفق ہو گئے اور لوگوں کی خواہش یہ ہے اور ہماری پارٹی کی خواہش ہوگی تو کر بھی سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں, نیشنل کانفرنس کے ساتھ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بی جے پی کو لے کر کیا رہے گا آپ کو؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو بی جے پی کی ڈی ٹیم آ گئی ہے. دیکھیے یہ باتیں تو کہنے کی ہوتی ہے. غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن بھی ملا. ایسے پدم بھوشن ایسے نہیں ملتا ہے, یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ملتا ہے, اس کو اپنی کارکردگی ہوتی ہے. جب اٹل بہاری واجپئی تھے تو اس وقت بھی اس نے آزاد صاحب کی تعریف کی, آپ کو یاد ہوگا. اور اگر آج 2-4 شبد کسی اچھے آدمی کے لیے کوئی کہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسی کے ساتھ گیا. یہ غلط بات ہے, یہ پروپیگنڈا کرنے کی بات ہے. اگر کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات کرتا ہے جو بالکل غلط ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ہم کانگریسی تھے اور ان کے اصولوں پر ہمیشہ چلتے رہیں گے. یعنی ان کے اصولوں پر چلتے رہے. آخر مجھے یہ بتائیے کہ کیا امید اور توقع ہے آپ کو؟ کتنے اور پارٹیوں کے لیڈر ہیں, نیتا ہیں جو آپ کے سمپرک میں ہیں, جو آپ کی پارٹی آنے والے وقت میں جوائن کر سکتے ہیں؟ بہت سے لیڈرز ہیں اور آپ دیکھیے یہاں بھی جموں میں حالات بدل گئے ہیں اور کشمیر میں اس سے بھی زیادہ ہے. نئے لوگ آئیں گے, پرانے لوگ بھی آئیں گے, تو مجھے امید ہے کہ نمبر 1 پارٹی کے طور پر یہ ہماری پارٹی ابھرے گی. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے سن لیا پیرزادہ محمد سعید کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ نمبر 1 پارٹی کے طور پر جو ہے غلام نبی آزاد کی پارٹی ابھرے گی. اور سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہی, آنے والے کل میں ممکنات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو نیشنل کانفرنس کے ساتھ الائنس بھی ہو سکتا ہے.